نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سورہ الفاتحہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت تک پڑھا تھا اور آج ہم اس کی لاسٹ آیت پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں اللہ سے سیدھے راستے کی دعا مانگی تھی، تو آج ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ تو سیدھا راستہ کیا ہے دیکھتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ آپ نے انعام کیا مطلب اللہ نے انعام کیا۔ سیدھا راستہ وہ ہے کہ جنہوں نے اللہ سے مدد مانگی اور اللہ نے ان کی مدد کی، جیسے کہ سب نبی۔ مثال کے طور پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے آگ میں ڈال دیا تھا تو اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دے تو اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات پانے کی دعا کی تھی تو اللہ نے دعا قبول کی اور دریا میں راستہ بن گیا تھا۔ یہ کچھ ایگزامپل تھے جنہوں نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے انہیں آنسر کیا، اللہ نے ان پر انعام کیا۔ تو یہ سب نبیوں کا راستہ سیدھا ہے۔ تو ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کرنے کو کہا ہے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ یہی راستہ سیدھا ہے جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کا مطلب ہے ان کا نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کا۔ تو مغضوب کون ہے؟ مغضوب وہ ہے جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا، جن سے اللہ ناراض ہوئے۔ تو ہمیں یہ راستہ بھی پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اس راستے سے بچ سکیں۔ وہ لوگ جن کو پتہ ہے کہ کون سا سیدھا راستہ ہے لیکن وہ پھر بھی اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، وہ لوگوں کو اتنا تکبر ہوتا ہے کہ انہیں اپنے عمل صحیح نہیں کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی وہ سننا چاہتے ہیں جو اللہ نے کہا ہے۔ تو ہمیں ان لوگوں کا حصہ نہیں بننا ہے جس سے اللہ کا غصہ حاصل ہوتا ہے اور اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اور ضالین کون سے لوگ ہیں؟ ضالین وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے۔ ہمیں ان لوگوں کے بھی راستے پر نہیں چلنا ہے جو سچے راستے پر چلنا ہی نہیں چاہتے۔ ہمیں اس راستے سے بچنا چاہیے۔ یہ لوگ صرف اپنے کام میں ہی لگے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں صحیح راستے کی تلاش ہی نہیں کرنی ہے، وہ جان بوجھ کر صحیح راستے سے دور رہتے ہیں۔ تو ان دونوں کیٹیگری سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں لیٹسٹ اپڈیٹ اور نوٹیفیکیشن کے لیے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک بٹن بھی دبائیں اور دوسروں سے بھی ضرور شیئر کریں، اور اگر کوئی کوشچن ہے تو کمنٹ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔